آپ جانتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اتنے صاف تھے کہ اللہ جانتا تھا کہ منافقت ان کے پاس سے چھو کر نہ گزری تھی، جن سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم بھی ان کی عزت کریں اور محبت رکھیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ تورات اور انجیل میں اللہ نے فرمایا کہ اس نبی کی نبوت کی یہ بھی دلیل ہوگی کہ جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ نبی کے چاہنے والے اور ان کے فرمانبردار ہوں گے، اور ان لوگوں کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ وہ حقیقت میں نبی کے ساتھی کہلانے کے لائق ہوں گے۔ قرآن کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں۔ سورہ فتح کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اگر تم ان کو دیکھو وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں تو کبھی رکوع میں، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے ایک خوبصورت مثال دے کر اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملیں گے وہ بنی اسرائیل جیسے ساتھی نہیں ہوں گے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ وہ تو چہرے سے نورانی ہوں گے، ان کے چہروں سے نور برستا ہوگا، اور ان کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہوں گے۔ جس کسی کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن کر برا لگے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ ان کا سخت حساب کرے گا۔ وہ لوگ منافقین کی طرح ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ کرام کے جنازے پڑھائے، تو بھلا حضرت علی منافقین کے جنازے کیسے پڑھا سکتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کرام سے شدید محبت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا فتنہ پیدا کرنا بہت ہی برا عمل ہے، اور ایسا کرنے والوں کو ایک بار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے بجائے علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار طلب کریں۔